اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 62، یہ چوتھے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اس صفحے میں سورہ مبارک آل عمران کی 9 آیتیں ہیں، 92 نمبر سے 100 نمبر تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں آیات الہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے؟ کہیے اے اہل کتاب، کیوں صاحبان ایمان کو راہ خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کے گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ سب سے پہلی آیت 92 نمبر کی آیت کی، جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نیکیوں تک پہنچنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنا محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرے۔ نیکیوں کے حوالے سے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت میں وضاحت پیش کی ہے کہ نیکیاں صرف اور صرف چند اعمال نہیں ہیں، بلکہ نیکیاں عقیدے اور اعمال تمام چیزوں کو شامل ہیں، اور ہر چیز کو نیکی کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہاں پر اعلان کیا گیا کہ مشرق و مغرب کی طرف سر جھکانا صرف نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ، قیامت، ملائکہ، کتاب اور انبیاء کے اوپر ایمان لے آئے، اور پھر اللہ کی محبت میں اقربا، یتیم، مسکین اور ابن سبیل اور سائلین اور غلام و کنیز پر مال خرچ کرے۔ یعنی نیکی ادھر ایمان اور عقیدے کو بھی کہتے ہیں اور عمل کو بھی نیکی کہتے ہیں۔ صرف عمل یا صرف عقیدہ یہ نیکیوں میں نہیں آتی ہیں، بلکہ دونوں چیزیں ہیں کہ جس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ گزشتہ آیت 91 نمبر کی آیت، یعنی گزشتہ صفحے کی آخری جو آیت تھی، وہاں پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو بھی کافر اس دنیا سے مر جائے گا، جو بھی خدا کا انکار کرتے ہوئے اس دنیا سے گزرے گا، اگر وہ مال دنیا یعنی سونا، زمین بھر سونا بھی خدا کی بارگاہ میں فدیہ کر کے اپنے کو نجات دلانا چاہے تو انسان اپنے کو نجات نہیں دلا سکتا۔ اسی حوالے سے اس آیت میں ایک مزید وضاحت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی جو انسان مال خرچ کرتا ہے، انفاق میں جو مال کا سلسلہ ہے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اس نیت کی حیثیت ہوتی ہے، اس نیت کا کمال ہوتا ہے کہ جو انسان خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ نیکی اسی وقت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب تم اپنا محبوب مال خرچ کرو، یعنی جس سے وہ محبت جو ہے وہ اس کا معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ لہٰذا مال سے بحث نہیں ہے کہ تم لاکھ خرچ کر رہے ہو، کروڑ خرچ کر رہے ہو، کہ مثلا 1 روپیہ خرچ کر رہے ہو، بلکہ جو چیز خرچ کر رہے ہو یہ تمہیں عزیز ہے، یہ تمہیں محبوب ہے، اس کو تم چاہتے ہو، اور چونکہ چاہتے ہو لہٰذا
خدا کی بارگاہ میں دے کے، خدا کی بارگاہ میں خرچ کر کے، یہ اپنی اس نیت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہو کہ یہ مال ہمیں محبوب ہے لیکن اس سے زیادہ خدا ہمیں محبوب ہے. لہٰذا اگر انسان اس نیت سے خرچ کر رہا ہے تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس مال کی قبولیت ہے اور یہ عمل جو ہے وہ نیک سمجھا جائے گا. روایات میں ہے کہ ابو طلحہ انصاری نام کا ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اس آیت کے نزول کے بعد، اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر سے فرمایا کہ مدینے میں ہمارا ایک باغ ہے اور بہت ہی بہترین باغ تھا، بہت ہی پر درآمد باغ تھا، کافی آمدنی تھی اس کی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمیں بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے یہ باغ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو راہ خدا میں دے دیں تاکہ جو ہے وہ پروردگار عالم ہمیں وہ نیکی عطا کر سکے. یعنی یہ آیت کا اثر یہ ہوا کہ انسان کا ایمان جب ایمان مستحکم ہوتا ہے اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اثر یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ باغ ہمیں محبوب ہے لیکن یہ دنیا بھر میں کام آنے والا ہے، یعنی جب تک دنیا ہے تب تک ہمارے کام آنے والا ہے، یہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس وقت تک کام آنے والا ہے. لہٰذا ہم اس محبوب مال کو راہ خدا میں دے کر کیا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک ابدی اجر چاہتے ہیں کہ جو خدا کے پاس ہے، یعنی خدا کے پاس جو اجر رہے گا وہ محفوظ رہے گا. لہٰذا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس کو راہ خدا میں دینا چاہتے ہو تو اپنے اقربا میں جو بھی ضرورت مند افراد ہیں ان کے اوپر خرچ کر دو. یہ ایک سیرت ہمارے سامنے ہے پیغمبر کی کہ ہم عام طور سے جب کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں تو مثلا دور والوں کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں. نہیں، اسلام نے حکم دیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کی شروعات جو ہونی چاہیے وہ اپنے اقربا سے ہونی چاہیے، اپنے قرابت داروں سے ہونی چاہیے کہ اپنے قرابت داروں میں جو ضرورت مند ہے انسان ان کو اولویت دے، ان کو پہلے رکھے، ان کو پہلے مدد کرے اور بعد میں اگر انسان کے پاس ہے تو دوسروں کی بھی مدد کرے، ورنہ صرف اپنے اقربا کی مدد کرنا بھی یہ نیکی ہے. اس کے بعد 2 آیات ہیں کہ جن میں اہل کتاب اور یہودیوں کے حوالے سے 2 باتیں تھیں کہ جو پیغمبر کے خلاف پروپگنڈے میں شامل تھیں اور اس حوالے سے پیغمبر کے خلاف پروپگنڈا کیا کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ ایک اونٹ کا گوشت کھانا یا اونٹ کا دودھ پینا گویا یہودیوں کا ایسا ماننا تھا یا اہل کتاب کا ایسا ماننا تھا کہ یہ جو ہے وہ پیغمبروں کی شریعت میں اور جناب ابراہیم کی شریعت میں حرام تھا، اور نعوذ باللہ پیغمبر نے تو اس کو جائز قرار دے رکھا ہے. یعنی اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہے، اونٹ کا دودھ پینا اسلام میں جائز ہے. لہٰذا یہ جو ہے وہ جناب ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہیں یا جناب ابراہیم کے دین کے مخالف ہیں. یہ ایک اعتراض تھا. اور اس کے بعد دوسرا اعتراض بیت المقدس کے حوالے سے تھا کہ بیت المقدس جناب ابراہیم کی نظر میں مثلا بہت ہی معتبر اور بہت ہی پاکیزہ اور مقدس جگہ تھی، یعنی بیت المقدس تھا، اور اس تقدس کے مقابلے میں مثلا پیغمبر نے کعبے کو جو اپنا قبلہ اختیار کیا یا کعبے کو قبلہ بنایا، اس طریقے سے گویا بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا ہے پیغمبر نے. یہ 2 اعتراض تھے. اس حوالے سے یہاں پر ان کو جواب دیا گیا ہے کہ جس میں سب سے پہلے تو جو اونٹ کے گوشت کے حوالے سے حکم تھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، لیکن جناب یعقوب نے بعض چیزوں کو خود اپنے لیے ممنوع قرار دیا تھا. اور اس کی بھی داستان اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جناب یعقوب کو عرق النساء نام کی بیماری ہوتی ہے. وہ عرق النساء کی بیماری تھی اور اس میں گوشت کھانا ان کے لیے مضر تھا، لہٰذا انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا تھا. چونکہ جناب یعقوب نے ترک کر دیا تھا لہٰذا بعض لوگوں نے ان کو دیکھتے ہوئے خود بھی کھانا ترک کر دیا. لہٰذا یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ جناب یعقوب نے خود اپنے ذاتی طور پر اپنے جسمانی صحت کے حوالے سے اس کو کھانا ترک کیا تھا. لیکن اس کو بعض لوگوں نے شریعت سمجھ لیا یا بعض لوگ اس کو فالو کرنے لگے اور اس کو شریعت سمجھ کے انہوں نے یہ سمجھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں گوشت کھانا یا اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. لہٰذا یہاں پر بیان کیا گیا کہ نہیں، یہ چیز صرف اور صرف جناب یعقوب علیہ السلام نے، جناب یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے ممنوع قرار دیا تھا. یہ کوئی دین کا حکم
نہیں تھا۔ اور اگر ایسا تم سمجھتے ہو کہ یہ دینی حکم تھا تو لاؤ توریت دکھاؤ اس میں کہ کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے یہ دھمکی بھی دیا ان کو کہ اگر ہم چیلنج کر رہے ہیں تو بہرحال پروردگار عالم اس بات میں صادق ہے، یعنی خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا اگر کہہ رہا ہے کہ وہ حرام نہیں تھا ان کے لیے تو حرام نہیں تھا، لہٰذا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ، اور اگر تم خدا کے اوپر بہتان باندھتے ہو تو تم ظالم ہو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا جناب ابراہیم کے حوالے سے دوسری چیز جو انہوں نے یہ اعتراض کے طور پر پیش کی تھی وہ یہ کہ پیغمبر نے کعبے کو محترم قرار دے کے اب کعبے کو قبلہ بنا کر بیت المقدس کے تقدس کی توہین کیا، لہٰذا کعبے کے حوالے سے یہ وضاحت قرآن مجید نے پیش کی کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو خدا نے بنایا ہے یا خدا کا گھر بنا ہے وہ کعبہ ہے۔ لہٰذا کعبے کی اہمیت کے حوالے سے ان دو آیات میں 7-8 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ کعبہ اول بیتن، سب سے پہلا گھر ہے، کہ روایات میں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس گھر کی تعمیر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جناب آدم کے بعد جناب نوح کے طوفان میں یہ گھر دوبارہ ڈھہ گیا، لیکن نشانات برقرار تھے کہ بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے پھر دوبارہ کعبے کی تعمیر ہوئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہونے کے بعد اب تک کعبہ جو ہے وہ یوں ہی برقرار ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی صفت یہ کہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہے۔ دوسری صفت وضع للناس، اس کعبے کی جو کا فائدہ ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، اور یہ مکے میں ہے۔ مکہ کو قرآن مجید نے بکہ سے تعبیر کیا ہے۔ بکہ کے حوالے سے مختلف تفسیر بیان کی گئی ہیں۔ بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا ازدحام، لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور ایسی جگہوں کو بکہ کہتے ہیں جہاں پر لوگ ازدحام اور اجتماع کرتے ہوں، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جہاں پر آ کر انسان کا تکبر اور غرور ختم ہو جائے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کعبے کے پاس آ کر مثلا انسان کا تکبر اور غرور اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں گویا شاہ و گدا سب برابر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ سواء العاکف فیہ والباد، کہ یہاں پر شہری دیہاتی سب برابر ہیں، گدا و شاہ سب برابر ہیں، لہٰذا یہاں پر کوئی انسان گویا تکبر نہیں کر سکتا، اس لیے بکہ کہتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ یہ مبارک ہے، یعنی یہ گھر بابرکت ہے۔ چوتھی صفت بیان کی کہ ھدی للعالمین، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ عالمین کا مرکز ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ پانچویں صفت یہ بیان کی فیہ آیات بینات، اس میں خدا کی بہت ہی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ان واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کعبے کے دروازے کے سامنے وہ مقام ہے کہ جس کو ابھی ایک دائرے میں گھیر دیا گیا ہے، اور مقام ابراہیم کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام، تو ایک پتھر تھا کہ جس کے اوپر جناب ابراہیم کھڑے ہو کے کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور اس پتھر کی صفت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں یہ پتھر خود بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان موجود ہیں، اور اس پتھر کو وہاں پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کہ احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ انسان جب طواف کرے تو اگر ازدحام نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرے، اور طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے انسان کو پڑھنا ہے۔ یہ پانچویں صفت ہے۔ اور چھٹی صفت یہ بیان کی کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ ہمیشہ پروردگار عالم نے اس بیت کو بیت الحرام قرار دیا، اور یہاں پر آنے والوں کے لیے امن قرار دیا، یعنی یہاں پر کوئی قتل و غارت کو حرام قرار دیا ہے، کسی بھی قسم کے، حتیٰ گویا جانوروں کو، مچھر مکھی جیسے حشرات الارض اور دیگر کیڑے مکوڑے تک کو بھی انسان جو ہے یہاں پر نہیں مار سکتا ہے، کہ اس کے لیے کفارات رکھے گئے ہیں۔
اس کے بعد یہ صفت بیان کی کہ اسی گھر کا حج جو ہے لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے کہ کعبے کے حج کا جو سلسلہ مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اگرچہ اعمال و ارکان کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کچھ مختلف ہوں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کا سلسلہ جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہے، لیکن اس کو قانونی شکل جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر پیغمبر کے زمانے تک جو بھی لوگ ادیان الہی کے ماننے والے تھے، حتیٰ یہی مشرکین جو منحرف ہو چکے تھے، ان کے ہاں بھی کعبے کا احترام پایا جاتا تھا، اور لوگ آتے تھے اور کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، کہ جس کو حج سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ مکان وہ ہے کہ جس کا حج پروردگار عالم نے مستطیع حضرات کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مکان مثلاً بیت المقدس کے مقابلے میں اگر کمتر ہے، تو قرآن مجید نے جواب دیا نہیں، کمتر بالکل نہیں ہے۔ ایک دوسرے ہے کہ اگر بیت المقدس جناب ابراہیم کی ذات سے گویا تقدس پاتا ہے، تو یہ مکان بھی ایسا ہے کہ جو جناب ابراہیم سے الگ نہیں ہے، بیگانہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مکان وہی ہے کہ جس کو جناب ابراہیم نے گویا تعمیر کیا ہے، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ یہاں پر مقام ابراہیم جیسی نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 3 آیات وہ ہیں کہ جس میں ایک داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ مکمل جو سلسلہ ہے آیات کا وہ ایسا ہے کہ جس میں یہودیوں کی سازشوں کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا یہ بھی ایک داستان ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص شاس بن قیس، جو بہت ہی سنگ دل اور کوردل یہودی تھا، اور سخت کافر اور سرسخت کافر اور ملحد تھا، یہ شخص ایک دن مدینے میں آتا ہے، اور مدینے میں اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے لوگ کی جو پہلے آپس میں بہت بڑے دشمن تھے، ایک دوسرے کے گویا خونخوار دشمن اور جانی دشمن تھے، یہ سب آپس میں بیٹھے مثلاً باتیں کر رہے ہیں، اس دشمنی کے اثرات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اس کو بہت ہی دل تنگ ہوا کہ بتاؤ، پیغمبر کے آنے سے ان لوگوں کے درمیان آپس میں رنجش ختم ہو گئی اور دوستی برقرار ہو گئی، تو اگر پیغمبر کی تبلیغ اتنی ہی اثر انداز ہوئی تو دھیرے دھیرے یہاں سے ہمارا تو خاتمہ ہو جائے گا، یعنی کسی بھی قسم کی رنجش اور گویا جو دشمنی ہے کہ جس کا فائدہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یہودیت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے ایک جوان کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ، یہ لوگ جو بیٹھے بات کر رہے ہیں، انہی کے درمیان بیٹھ کے تم بغاث، ایک مقام تھا کہ جہاں پر اوس و خزرج کی بہت ہی سرسخت جنگ ہوئی تھی، کہا بغاث کے واقعے کو بیان کرو، اور وہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے بغاث کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، تو وہ پرانی داستانیں سن کر پھر ان لوگوں کے گویا جوش آ گیا، اور ان لوگوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارہ ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا پیغمبر آئے اور پیغمبر نے انہیں سخت مذمت کی۔ یہ آیات اسی داستان کے حوالے سے ہیں کہ سب سے پہلی آیت میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے اس بات کے لیے کہ تم اپنی ان کافرانہ حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، یعنی تمہارے سامنے تو یہ نشانیاں واضح ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بات کے لیے یہودیوں کی مذمت کی کہ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ اوس و خزرج جو مسلمان ہو گئے، تو اب پھر تم کیوں انہیں کافر بنانا چاہتے ہو، یا دین اور ایمان سے بہکانا اور بھٹکانا چاہتے ہو اس طریقے سے، جبکہ تم خدا کی نشانیوں کے گواہ ہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں، یعنی جو کچھ کر رہے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر تیسری آیت میں مسلمانوں کی مذمت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اگر تم اس طریقے سے یہودیوں کی پیروی کرو گے تو یہ یہودی تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے، لہٰذا یہودیوں کی سازشوں سے پرہیز کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔